عیسائی دنیا جسے رچرڈ شیر دل کہہ کر پکارتی اور فخر کرتی ہے اور جسے یورپی ملکوں نے اپنی افواج کی سربراہی سونپ کر فلسطین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا، قاصد کے چہرے پر تذبذب تھا۔ وہ اپنے بادشاہ رچرڈ کی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا تھا جس کے بارے میں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کا مثبت جواب نہیں دے سکے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ رچرڈ کا پیغام پڑھا اور مقاصد پر ایک نگاہ ڈالی، جس کے بعد اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے قاصد کی ذہنی حالت بھانپ لی تھی اور مسکراتے ہوئے نرم و خلیق لہجے میں جواب دیا، بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے۔ ہم اپنے فوجی کمانڈو کو ابھی حکم بھجوا دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ 7 روز تک مکمل جنگ بندی کے عارضی معاہدے پر خود شاہ رچرڈ اور ان کی افواج بھی پوری طرح عمل کریں گے۔ صلیبی افواج کی طرف سے کوئی چھیڑ خانی ہوئی تو پھر ہم یہ درخواست رد کر دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ نے قاصد کے سراپے کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ہماری طرف سے شاہ رچرڈ کو مبارکباد پیش کر دیں کہ وہ ایک اہم فریضے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ قاصد کے چہرے کا اضطراب دور ہو چکا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اتنا فیاض بھی ہوگا۔ دل ہی دل میں وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ایسی درخواست سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کی طرف سے بادشاہ رچرڈ کی خدمت میں پیش کی جاتی تو اسے حقارت سے ٹھکرا دیتے، بلکہ اسے سارے دربار میں سنا کر اس کا مذاق اڑاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ نے رچرڈ کی درخواست قبول کر کے فیاضی کا ایک ایسا ثبوت پیش کیا تھا جس کا تصور بھی اس عیسائی قاصد کے لیے محال تھا۔ شاہ رچرڈ اپنی بیٹی ماریا کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے جشن کے لیے ایک زمانے میں 7 روز کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی تھی، جب صلیبی جنگ اپنے زوروں پر لڑی جا رہی تھی۔ شہر کے علاقے اور حلقے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ تھکے ماندے سپاہیوں کو بھی سستانے کا موقع مل گیا۔ عیسائی کیمپ میں فوجی شب روز شراب پیتے تھے اور رقص و سرور کی محفلیں برپا کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کیمپ میں سپاہی آرام کرتے اور اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتے۔ شادی کے جشن کی تیاریوں میں مصروف شاہ رچرڈ کو ایک نئی بات سوچی اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قاصد پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس بار اسے یقین تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شاہ رچرڈ کا دعوت نامہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ذہین اور عاقل قاصد بڑے غور سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعوت نامہ پڑھتے وقت کسی تاثر یا رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنے درباریوں پر ڈالی اور پھر قاصد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں شاہ رچرڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی مسرتوں میں شرکت کے لیے یاد رکھا۔ شاہ رچرڈ کو میرا یہ پیغام دینا کہ میں شادی کی تقریب میں ضرور شرکت کروں گا۔ قاصد یہ جواب لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ شادی کے جشن میں شرکت کے لیے حامی بھر لی ہے، لیکن وہ اپنا وعدہ ایفا نہیں کرے گا۔ بھلا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دشمنوں کی کچھار میں جانے پر آمادہ ہو؟ وہ ضرور بعد میں کسی مصروفیت کا عذر پیش کرے گا۔ شاہ رچرڈ کی بیٹی شہزادی ماریا کی شادی کا دن آ گیا۔ پورے تزک و احتشام سے عیسائی طریقے کے مطابق شہزادی کی شادی ہوئی۔ رات کو شادی کی خوشی میں جشن کی تقریب منعقد ہونے والی تھی۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شرکت کے لیے دعوت بھیجی گئی تھی۔ شام سے پہلے صلیبی کیمپ کا گوشہ گوشہ قندیلوں اور روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ سپاہی شراب پی رہے تھے، ناچ اور گا رہے تھے۔ شاہ رچرڈ کے خیمے میں اس کے درباری، جرنیل اور عزیز و اقارب جمع ہو چکے تھے۔ شہزادی ماریا اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں نئی نویلی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ شاہ رچرڈ ہانکنے لگا تھا۔ وہ اپنی شجاعت کے قصیدے خود ہی پڑھ رہا تھا، بار بار اپنے سامعین کو کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، اس میں ہمارے کیمپ کا رخ کرنے کی جرت کہاں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کیمپ میں بڑے اطمینان اور خشوع و خضوع سے نماز عشاء ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ خیمے سے باہر نکلے، جہاں ایک خادم اس کا خاص گھوڑا لیے موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا چلنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے 2 گھڑ سوار بھی چلے آ رہے تھے جو شادی کے تحائف اٹھائے ہوئے تھے۔
اب رات بہت ہو گئی ہے شاہ معظم، ایک درباری نے شاہ رچرڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کا بادشاہ نہیں آئے گا اب کھانے۔ شاہ رچرڈ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا وہ نہیں آئے گا، میں نے اسے مروب کرنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ بیکار گئے۔ عین اسی لمحے حاجب نے اعلان کیا، مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لا رہے ہیں۔ حیرت باور استجاب سے شاہ رچرڈ اور اس کے درباریوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شاہ رچرڈ اپنی حیرت اور بوکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے 2 خدمتگاروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ خادموں نے تحائف اٹھا رکھے تھے۔ یہ تحائف سلطان صلاح الدین ایوبی نے نئی دلہن شہزادی ماریا کے لیے پیش کیے۔ اس کے فوراً بعد دونوں خادم خیمے سے باہر چلے گئے۔ شاہ رچرڈ کا وہ خیمہ جو اس تقریب کے لیے بہت سجایا اور سنوارا گیا تھا، جس سے شاہ رچرڈ کی شان و شوکت کا اندازہ ہوتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہے۔ عیسائی سردار، جرنیل اور اکابرین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، اور وہ کمال بے نیازی سے اکیلا ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ اسے کسی قسم کا خوف اور خطرے کا احساس تک نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بے نیازی، مردانہ وقار شاہ رچرڈ کو کھٹکنے لگا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، آپ کے جنگ سے دستبردار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمال سادگی سے پوچھا۔ وہ اسی لیے کہ یروشلم پر عیسائیوں کا حق ہے، یہ ہمارا مقدس مقام ہے۔ پھر ساری دنیا کے عیسائی یروشلم کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس لیے آپ جیت نہیں سکیں گے اور بلا وجہ مسلمان سپاہیوں کی موت کا باعث بنیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے بڑے وقار سے جواب دیا، شاہ رچرڈ، یہ بحث بے وقت اور بیکار ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ فلسطین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں۔ چند ہی روز میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس مسکت جواب پر شاہ رچرڈ کو یہ موضوع بدل لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے درباری اور اس کے جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی کی سنجیدگی اور اس کی بے خوفی سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب شاہ رچرڈ نے اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بعض ماہر سپاہیوں کو خاص جنگی کرتب دکھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ سپاہی آ گئے۔ واقعی ان کے کرتب متاثر کر دینے والے تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے کہ تمام درباری اش اش کر اٹھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تلواروں کا ماہرانہ کھیل غور سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے ان مظاہروں میں دلچسپی تو ہے، مگر وہ اس سے زیادہ اثر نہیں لے رہے۔ مظاہرے ختم ہوئے تو شاہ رچرڈ نے بڑی بے فکری سے کہا، سلطان، آپ نے دیکھا میرے پاس کیسے کیسے ماہر اور بہادر سپاہی ہیں، کیا آپ کے سپاہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جنگ ختم کر کے واپس لے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست سے اٹھے۔ انہوں نے اپنی ہلالی تلوار نیام سے نکالی اور اس کی پوری آب و تاب دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ سلطان رحم اللہ کے چہرے پر بلا کا وقار تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ کیا آپ کا ایک بھی سپاہی تلوار کے ایسے ماہرانہ استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے وقار سے چلتے ہوئے دلہن شہزادی ماریا کے پاس پہنچے اور بڑے نرم لہجے میں کہا، شہزادی، کیا میں آپ کا انتہائی ریشمی مہین دوپٹہ لے سکتا ہوں؟ سب کی نگاہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی تلوار پر جمی ہوئی تھی۔ شہزادی ماریا بھی بوکھلا گئی۔ ہاں سلطان معظم، آپ یہ لے سکتے ہیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا قیمتی سفید رنگ کا بہت ملائم اور مہین ریشمی دوپٹہ اتار کر سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ دوپٹہ لے لیا، شاہ رچرڈ پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر وہاں موجود تمام جرنیلوں اور درباریوں کو بڑے وقار بھرے انداز میں دیکھا اور وہ نازک دوپٹہ ہوا میں اچھال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ زمین پر آتا، سلطان نے لپک کر اس پر اپنی تلوار سے وار کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، شاہ رچرڈ، کیا آپ خود یا پھر آپ کی فوج میں کوئی ماہر تیغ زن ہے جس کی تلوار ایسے نرم اور مہین دوپٹے کو کاٹ سکے؟ کوئی ہے تو اسے کہیے کہ آئے، اس کا ثبوت پیش کرے۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔
कोई ऐसा नहीं था कि जिसकी तलवार की धार इतनी तेज हो, और कोई ऐसा नहीं था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी महारत रखता हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े मतानत व वकार से खड़े रहे। फिर जब कोई नहीं आया तो उन्होंने जाने की इजाजत चाही और एतमाद के साथ कदम उठाते हुए अकेले ही खेमे से बाहर निकल आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी ऐसा ही जज्बाए ईमान अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह दोस्तों, मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।